बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम करंट अफेयर्स विद शेख यूनुस और मैं हूं नायाब बटर। जैसा कि मौजूदा सूरत हाल से आप सब वाकिफ़ ही हैं कि किस तरीके से अफ़गानिस्तान को फितना खारिज को पाक फ़ौज ने नाको चने चबवा दिए हैं, दंदान शिकस्त दी है दंदान। और हम यहाँ पे बात करें कि किस तरीके से अफ़गानियों ने पाकिस्तान को जो है वो इतना अंडर एस्टिमेट कर लिया था, पाक फ़ौज की सिक्योरिटी को। और जबकि हम बात करें तो इंडिया को भी किस तरीके से पाकिस्तान ने शिकस्त दी थी, पाक फ़ौज ने शिकस्त दी थी, इस पर बात करने के लिए इशू पे हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सर ये बताइएगा कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को जवाब दिया है और उससे पहले इंडिया को भी शिकस्त हुई थी, ऐसे क्या अफगानिस्तान ने क्या सोच के पाकिस्तान पे अटैक किए, हमला किया? क्या इसने पाकिस्तान की फोर्सेस को, सिक्योरिटी को इतना अंडर एस्टिमेट कर लिया था कि आगे से कोई जवाब नहीं आएगा? जी देखिए, एक तो आपने कहा ना क्या सोच के किया था, सोचने का तो वहाँ पे सिस्टम मेरा ख्याल है ही नहीं जी। क्योंकि जब आप किसी के प्रॉक्सी हों, जब आप किसी के लिए उसकी वॉर इकोनॉमी चला रहे हों, तो फिर आप सोचते नहीं हैं, फिर तो जो आपको हुक्म मिलते हैं आप सिर्फ उसको ओबे करते हैं। तो इसीलिए जो अफगान रजीम है वो भी क्योंकि इंडिया से डायरेक्ट हुक्म लेते हैं और वो हुक्म यही है कि जी खुदा ना खास्ता किसी भी तरह पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना है, तो इसके लिए वो उन्होंने पूरा एक जाल बिछाया हुआ है टेररिज्म का, जो कि फ्रंट पे टीटीपी को रखा हुआ है। उसके साथ अब बाकी भी जो चिकन सूप ऑफ डिफरेंट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं वो भी अब अफगानिस्तान में इकट्ठी हो गई हैं, जिसमें दाइश है, जिसमें अलकायदा है, ISIS है, ISI के है, ETIM है और बहुत सारी कोई 21 के करीब हैं। तो ये इन सब की सरपरस्ती जो है वो अफगान रजीम यानी कि तहरीक तालिबान अफगानिस्तान जो है वो कर रहा है, और वही पाकिस्तान के अंदर ये इस फितने को जो कि TTP है उसको भी हवा दे रहा है। तो ये जो टेररिज्म की वेव है, आपको पता ही है कि पिछले साल से कितना फेयरसली जो है पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस, पाकिस्तानी पुलिस और पाकिस्तान के बहादुर अवाम जो हैं इससे लड़ रहे हैं और इस फितने का मुकाबला कर रहे हैं, अपनी जानों की कुर्बानियां दे रहे हैं। रोज़ हमारे जो यंगस्टर्स हैं आर्मी के, FC के, पुलिस के, वो शहीद होते हैं, लेकिन वो एक जो जिसको मार्का हक में भी जो हमने कहा था सीसा पिलाई हुई दीवार, वो इस वक्त एक सीसा पिलाई हुई दीवार बने हुए हैं और इनका बहुत दिलेरी से और जमा मर्दी से मुकाबला कर रहे हैं। अच्छा कर्नल साहब, ये थोड़ा सा हमें बताइएगा, पिछले दिनों हमने देखा जिस तरह मोदी ने जिस वक्त इसराइल का विजिट किया, जिस तरह वार वेलकम उसको वहाँ मिला, रेड कारपेट उसको जो है ना उसके लिए बिछाया गया, और मोदी ने जिस तरह इसराइल की पार्लियामेंट से तकरीर की और बड़े वाज़े तौर पे उन्होंने अलल ऐलान ये कहा कि अफ़गानिस्तान हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। और उसके बाद जब नेतन्याहू ने उस भी तकरीर की, उस तकरीर में नेतन्याहू ने बड़े वाज़े तौर पे एक फंडिंग का भी जिक्र किया कि हम अफ़गानिस्तान के लिए एक फ़ंड मुख्तस कर रहे हैं। इसके पीछे हमने देखा था जो अदाद शुमार हमारे सामने आए, उसमें $40 मिलियन जो है ना पर वीक अमेरिका की तरफ से अभी तक जो है ना अफ़गानिस्तान को दिए जा रहे हैं। तो आप ये क्या समझते हैं, जब तक ये फंडिंग नहीं रुकेगी, जब तक ये लोग जो पुश्त पनाही कर रहे हैं इनका कोई सद्देबाब नहीं किया जाएगा, इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। जी, ये जो आपने 40 मिलियन का कहा, अब पता नहीं ये बात सही है कि नहीं, लोग तो इसको वेडनेसडे डोल आउट कहते हैं, क्योंकि एक जहाज है हर बाकायदगी से हर बुध को आता है और ये पैसे हवाले करके कैश जो है चला जाता है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए जो इंडिया है और जो इजराइल है, इनका तो जो रिलेशनशिप है वो बहुत सिम्बियोटिक हो चुका हुआ है। ये तो बिल्कुल आप जो मोदी ने भी वहाँ पे कहा कि हम इंडिया और इजराइल तो ऐसे ही हैं जैसे फादरलैंड और मदरलैंड, यानी फादरलैंड और मदरलैंड आप एक दूसरे के लिए ये लफ्ज यूज कर सकते हैं। सो वो तो और इसीलिए आपने देखा कि इंडिया वही प्ले बुक जो कि इजराइल उसको देता है वही उसने कश्मीर में अप्लाई की, वही उसने पूरे इंडिया में अप्लाई की हुई है। वही हिंदुत्व जो है उसके कॉन्सेप्ट के साथ वही इजराइल का जो तरीकाकार है वहाँ पे सप्रेशन का, जहाँ पे जरा सी भी जो आप कह लें जो
ڈفرینس آف اوپینین ہو تو وہاں پہ جو مائنورٹی ہے اور جو سپریس جس کو آپ نے کرنا ہے اس کے گھر گرا دو، جس کو بلڈوزر جسٹس کہتے ہیں. تو بہت ساری چیزیں وہ اسی طرح سے اڈاپٹ کی جا رہی ہیں. اسی طرح سے ڈیموگرافک اوفینسو کو کشمیر پہ لاگو کیا جا رہا ہے. وہی ڈیموگرافک اوفینسو جو کہ اسرائیل نے پیلسٹین میں، ویسٹ بینک میں، لیبنان میں اور غزہ میں جو برپا کیا. سو ایک بہت مشہور اور بہت اچھے رائٹر ہے اسد عیسیٰ، انہوں نے اس پہ بڑی کتاب لکھی اور اس میں انہوں نے جو ان کا نیکسس ہے انڈیا اور اسرائیل کا، وہ ساری کتاب بھی صرف اس ایک ٹاپک کے اوپر ہے. اور جو ان کا لیئرز آپس میں ریلیشن شپس ہیں ان کو انہوں نے بہت اچھا ڈیفائن کیا. وہ دیٹ بک از ریئلی ورتھ ریڈنگ. تو یہ بیسیکلی ان کا جو آپس میں تعلق ہے جی، یہ اس سے بھی بہت پہلے کا ہے. اس کتاب سے مجھے یاد آیا 1923 میں سورکر نے ایک کتاب لکھی تھی دی اسینشلز آف ہندوتا. تو وہ جو ہندوتا کے یہ جو بک تھی، یہ جو اس وقت زائنس تھے جو اسٹرگل کر رہے تھے ایک اسٹیٹ بنانے کی، اس وقت اسرائیل تو ایگزسٹ نہیں کرتا تھا لیکن وہ پورے یورپ میں جو جوئش برگیڈز تھے جو کہ ڈفرینٹ امپائرز کو سپورٹ کر رہے تھے، ان میں وہ بہت پاپولر تھی. سو اگر آپ دیکھیں تو یہ نیچرلی ان کا کیونکہ یہ بھی ریشل سیگریگیشن پہ بلیو کرتے ہیں، یہ سرولنس پہ بلیو کرتے ہیں دونوں، تو اس لیے بہت قریب آ گئے. اب جب یہ قریب آ گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ افغانستان جو ہے وہ خالی انڈیا کا پراکسی نہیں ہے، وہ اسرائیل کا بھی پراکسی ہے. کیونکہ دونوں کی اپروچ ایک ہے جیو پولیٹکس کی طرف، دونوں کی مینیفیسٹیشن جو ریجن میں ہے وہ ایک ہے. دونوں سمجھتے ہیں کہ ان کے دوست ایک ہیں اور دونوں ہی سمجھتے ہیں کہ ان کے دشمن بھی ایک ہیں. تو اس لیے یہ ایک ٹرائنگل سا بن گیا جس کا آپ ابھی ذکر کر رہے تھے. اور یہ ادھر سے اس میں کوئی بعید نہیں ہے کہ جو امریکہ کے ساتھ اب نتنیاہو بھی جو ہے وہ افغانستان میں پیسے بچوانا شروع کر دیں، کیونکہ دیکھیے ان کی اکانومی تو ایگزسٹ نہیں کرتی. اکانومی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ شیمبلز میں ہے، وہ ہے ہی نہیں. 75% جو افغانستان کی اسٹیٹ چلتی ہے وہ ان فائنینشیل ڈول آؤٹس پہ چلتی ہے. باقی جو 25% ہے وہ بلیک اکانومی ہے، جس کا جو پیسہ افغانستان کے اندر نہیں آتا یا لوگوں تک نہیں آتا، وہ ایک کارٹل کے پاس ہے جو کہ ڈرگس اور اس کا کام کرتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے اب اس وقت دنیا میں جو آرٹیفیشل ڈرگ ہے، یعنی جو کرسٹل ہے، جو میتھ ہے، اس کا بھی جو ہے یعنی ایک قسم کا جو ون آف دا بگیسٹ پروڈکشن ہاؤس جو ہے وہ افغانستان بنتا جاتا ہے. تو ایک بہت کمپلیکس سچویشن ہے جی. اور اس سچویشن میں لوگوں کی بری حالت ہے. جو افغان عام عوام ہیں ان کو کھانے کو کچھ نہیں ہے، ان کے پاس پڑھنے کے لیے کچھ نہیں ہے، ان کے پاس سوچنے کے لیے نہیں ہے. اور یہ کوئی مدرسے بھی کھولے جا رہے ہیں وہاں پہ، کوئی 2021 سے لے کے 2026 تک کوئی 23,000 مدرسے کھل گئے ہیں نئے. اور ان مدرسوں میں بچے اور بچیاں جو ہیں ان کو ریڈیکلائز کیا جا رہا ہے. ان کے پاس کوئی اور چوائس نہیں ہے کہ وہ کہیں اور جائیں، کیونکہ اسکول تو اب ایگزسٹ نہیں کرتے. تو ایک بہت ہی سوسائٹل کولیپس ہے جو اس وقت افغانستان میں ہو رہا ہے. اچھا کرنل صاحب، یہ آپ کی بات کرتی ہے، میں ذرا تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں. جس وقت انڈیا کے ساتھ ہماری جنگ ہوئی تھی، وہ بنیان المرصوص کا مارکا جو ہوا تھا، اس میں ہم نے بڑے واضح طور پہ دنیا کے سامنے اور بڑے کلیئر انداز میں اپنی جو ڈیفنس کی برتری ہے وہ ساری دنیا کے سامنے ہم نے پیش کی. اس وقت کرنل صاحب ہم نے دیکھا تھا اس وقت پاکستان کی جنگ خالی انڈیا کے ساتھ نہیں تھی، وہ جنگ ہماری فرانس کے ساتھ بھی تھی، وہ رافیل کی شکل میں، وہ ہماری اسرائیل کے ساتھ بھی تھی جو ان کے ڈرونز وغیرہ تھے. اور اسرائیلی جو کمانڈرز ہیں ان کی فزیکلی موجودگی بھی ان دنوں میں ظاہر کی جا رہی تھی کہ وہ بھی انڈیا کے ساتھ وہاں موجود ہیں. جس وقت اودھم پور پہ جو وہ تباہ کی گئی ان کی جو چیک پوسٹ ہے، تو وہاں یہ بھی باتیں نکلی تھی کہ اسرائیلی بھی اسے میں مارے گئے ہیں. تو کرنل صاحب ہم یہ ماضی میں اگر دیکھیں تو یہ چیزیں تو اسرائیل، انڈیا اور یہ دوسرے ممالک جو پاکستان کے جو مخالف لوگ ہیں وہ تو یہ سمجھ چکے ہیں کہ پاکستان کا ڈیفنس جو ہے مضبوط ہاتھوں میں ہے. پاکستان کی فوج دنیا کی ایک بہترین فوج ہے. پاکستان کے جو لوگ ہیں اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. پاکستان کی حکومت اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. تو یہ تو ساری دنیا وہ ایک چیز مار کے شکل میں دیکھ چکی ہے. لیکن ابھی جو موجودہ جو ہمیں اسٹریٹجی نظر آ رہی ہے وہ یہ نظر آ رہی ہے کہ جس طرح اسرائیل جس ملک کے خلاف اگر ایکشن نہیں لے سکتا، سامنے سے آ کے وہ جنگ نہیں کر سکتا، تو انہوں نے یہ کرتے ہیں کہ وہاں جا کے وہاں ڈویژن کر دیتے ہیں. اسی کو ہم نے شام میں بھی دیکھا اور دوسرے عرب ممالک میں بھی دیکھا. جس طرح انہوں نے شام کے اندر وہ خانہ جنگی کی شکل ایک
इख्तियार करवा कर उन मुल्कों को तोड़ा गया। अब आप क्या समझते हैं कि ये अफ़गानिस्तान के रास्ते जो हमारे मामलात KPK में हैं, जो बलूचिस्तान में हैं, क्या ऐसी कोई कोशिश होने जा रही है? अगर ऐसी कोई कोशिश होने जा रही है जिसका ये बड़ा वाज़ेह सबूत हमारे सामने है अफ़गानिस्तान की शक्ल में, TTP की शक्ल में, BLA की शक्ल में, तो क्या हमारी अफवाज के पास इसके लिए कोई बेहतरीन हिकमत अमली मौजूद है? जी, अगर आप मुझसे पूछें तो इसका मैं आंसर दूंगा यस एंड नो, लेकिन वो पार्शल यस है बट डेफिनेट नो है। वो कैसे जी? देखिए, अगर तो आप बलूचिस्तान को, देखिए आप इसको दो हिस्सों में हम अगर डिवाइड कर लें, एक तो बलूचिस्तान है जी, वहाँ पे इंसर्जेंसी की कोशिश कराई जा रही है, वहाँ पे टेररिज्म को स्टोक करके इंसर्जेंसी कराई जा रही है, यानी जो इंसर्जेंसी है वो टेररिज्म बेस्ड ही है, और अगेन वो उसका मंबा भी अफगानिस्तान से आता है और उसके पीछे भी वही मास्टर है और वही प्रॉक्सी है जो अपने मास्टर के हाथों में खेल रहा है। लेकिन उसकी जो मैनिफेस्टेशन है वो इंसर्जेंसी की है, मासेस में अनरेस्ट फैलाने की कोशिश की जा रही है, लोगों के ग्रीवेंसेस जो हैं उनको उभारा जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कि खुदा न खास्ता बलूचिस्तान में डेवलपमेंट नहीं है, बलूचिस्तान में एजुकेशन नहीं है। वही जो आपको याद है जो 71 से पहले बांग्लादेश में इंडिया ने जो कुछ अगारथला के टाइम पे और अगारथला से पहले जो स्टूडेंट्स के थ्रू और एक मैस मूवमेंट के थ्रू जो लोगों में एक किस्म की परसेप्शन फैलाना शुरू कर दी थी, वही चीजें यहाँ पे फैलाई जा रही। तो वहां पे तो हम जो पाकिस्तान स्टेट की जो अप्रोच है वो मैं समझता हूँ काउंटर इंसर्जेंसी की होनी चाहिए। हालांकि कहा यह जाता है कि काउंटर टेररिज्म ही है, लेकिन वहां पे टेररिज्म को उसके साथ लिंक किया जा रहा है। गो के पाकिस्तानी स्टेट वहां पे बहुत काम कर रही है, डेवलपमेंट की भी कोशिश की जा रही है, लोगों को आउटरीच भी किया जा रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वहां पे हमें जो स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए वो काउंटर टेररिज्म और काउंटर इंसर्जेंसी दोनों की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। लेकिन जो केपी है ये प्योर काउंटर टेररिज्म है। यहाँ पे कोशिश, क्योंकि प्रॉक्सिमिटी टू दी अफगानिस्तान है, बहुत करीब है। बलूचिस्तान में तो आप देखिए कि एक गांव से दूसरे गांव में आपको जाते हुए बाज दफा अपनी जीप के ऊपर जो है 4 घंटे लग जाएंगे, और जब वहां पहुंचेंगे तो आगे से 3 घर मिलेंगे, और एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट जाने के लिए कुछ इतने बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं कि आपको सुबह निकलेंगे और शाम को दूसरे डिस्ट्रिक्ट में पहुंचेंगे। तो वहां तो वास्टनेस ऑफ द ज्योग्राफी है। लेकिन केपी में जो है वो बहुत ही एक पॉपुलेटेड इलाका है, अफगानिस्तान से बिल्कुल जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे अगर टेररिज्म होगा तो यहाँ पे जो स्टेट है खुदा न खास्ता जो इनकी कोशिश है कि टेररिज्म के थ्रू इतना क्यास बर्पा कर दें कि जो आपका जो वहाँ पे लोगों की जो लाइवलीहुड है, लोगों का जो रहन सहन है, लोगों का जो माशरत है, जो लोगों की सोशियोलॉजी है, वो बिल्कुल ही अनहिंज हो जाए और लोग वहाँ से माइग्रेट करना शुरू करते हैं। अब आपने देखा कि ये पहली वेव में भी हुआ, बहुत सारी लोग वहाँ से फैमिली जो है वो पेशावर आ गए, कुछ रावलपिंडी आ गए, इस्लामाबाद आ गए और शहरों में चले गए। तो वो वहाँ पे एक इस तरह का क्यास बर्पा करना चाहते हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो चाहते हैं कि उस टेरिटरी को आगे की तरफ कंसोलिडेट करें। ये सिर्फ उनका एक ख्याल है, वो ये कर नहीं सकते, ना उन्होंने किया है, ना वो ये कर पाएंगे। लेकिन वहाँ पे जो अप्रोच है वो काउंटर टेररिज्म की होनी चाहिए, और उस काउंटर टेररिज्म की अप्रोच में जो आपके लिए जो 4 पिलर होते हैं उनमें से एक तो होता है कि आप इंटेलिजेंस इकट्ठी करते हैं, आप सर्वेलेंस करते हैं। दूसरा पिलर ये होता है कि आप जो आपका सिस्टम है काइनेटिक का, जिसमें आप सिक्योरिटाइजेशन करते हैं, काइनेटिक ऑपरेशंस करते हैं जो बहुत सारे हो रहे हैं। और फिर तीसरा ये होता है कि आपका जो अपना मैकेनिज्म है जो लॉ पे बेस होता है, आपके डिपार्टमेंट पे बेस होता है, CGD पे बेस होता है, पुलिस पे बेस होता है, जिसमें आप जो टेररिस्ट और क्रिमिनल का नेक्सस है उसको, क्योंकि जो टेररिस्ट है वो क्रिमिनल के साथ, उस क्रिमिनल ही उसका जो अबेटर होता है, क्रिमिनल ही उसका सहूलतकार होता है, और वो इसी तरह उसी वेव में आके शहरों में वो छुपते हैं। और चौथा जो है आप उनकी फाइनेंशियल ट्रेनिंग करते हैं, उसको पकड़ते हैं, और जो सोर्सेज होते हैं उसको ट्राई करते हैं। ये तो ऑलरेडी एक सेट पीस पैटर्न एंटी टेररिज्म वॉरफेयर का वहां पे चल रहा है। लेकिन इसके साथ हमें अब जो जरूरत है इसमें एड ऑन करने की, मैं समझता हूँ वो प्रीएम्प्टिव ऑपरेशंस है जो हमने अब करने हैं, क्योंकि अब हम डिफेंसिव से, इवन वेस्टर्न बॉर्डर पे भी अब हमें डिफेंसिव से आगे निकलना पड़ेगा कि अफगानिस्तान की तरफ से फायर आया तो हम जवाब देंगे। अब हमने कल से जो पाकिस्तान की पॉलिसी है मैं समझता हूँ वो चेंज हो गई है, वो प्रीएम्प्टिव डेटरेंस पे होगी। आज आपने सुना जो DGI SPR हैं उन्होंने कहा भी
کہ اب اگر پاکستان کی کسی بھی جگہ پہ کوئی ٹیررسٹ اٹیک ہوا تو نہ اس ٹیررسٹ کو چھوڑا جائے گا، نہ اس کے سہولت کار کو چھوڑا جائے گا، اور نہ اس جگہ کو چھوڑا جائے گا جہاں سے وہ آیا، چاہے وہ کہیں پہ بھی ہوئی. تو کہ کلیئر کٹ پالیسی جو ہے وہ اس میں آ گئی ہے. اور دوسری جو چیز ہے جو کرنے کی ضرورت ہے وہ جو نیریٹو کنٹرول ہے اس کی بہت ضرورت ہے، یعنی نیریٹو آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے. اور جو تیسری چیز ہے جو اب اس پالیسی میں ایڈ ہوگی آپ دیکھیے گا، وہ انٹرنیشنل کوآپریشن ہے جس کو سیک کیا جائے گا. کیونکہ افغانستان کے اندر اب جو یہ آرگنائزیشنز ہیں جو آ گئی ہیں، القاعدہ آ گئی ہے، داعش آ گئی ہے، اور جو بہت ساری آرگنائزیشنز ٹیررسٹ آ گئی ہیں، ان کا ایجنڈا خالی پاکستان نہیں ہے، ان کا ایجنڈا جو ہے وہ گلوبل ہے. تو جب ان کا ایجنڈا گلوبل ہے تو وہ گلوبل تھریٹ ہے، اور یہ پوری دنیا اس کو اب ایکسیپٹ کر رہی ہے. اور ایون آپ حیران ہوں گے، میں نے بڑے عرصے کے بعد آج ایک چینج دیکھی انٹرنیشنل میڈیا میں کہ وہ پاکستان کے جو ایکٹ ہے جو پاکستان نے آج اور کل کیا اس کو وہ پریز کر رہے ہیں، کیونکہ ناؤ دے فیل تھریٹنڈ کہ اگر یہ نہ ہوا تو یہاں سے ایمینیٹ ہو گئے. کیونکہ دیکھیے یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے ان ٹیررسٹ کے لیے. یہ ٹیررسٹ، یہ ڈرگ کارٹلز، یہ اسمگلنگ کے کارٹلز یہاں سے شروع ہوتے ہیں اور پورے یورپ تک آپریٹ کرتے ہیں. تو وہ یہ ٹیررزم، اور آپ یہ جو امریکن یہاں ویپن چھوڑ کے گئے ہوئے ہیں یہ آلریڈی اب اپیئر ہونا شروع ہو گئے ہیں ایون مڈل ایسٹ کے اندر، ساؤتھ امریکہ کے اندر، جو انہی راستوں سے جا رہے ہیں. تو آئی تھنک یہ جو اپروچ ہے اب اٹ ول پے اٹس ڈیویڈنڈز اگر ہم اس کو اپناتے ہیں. جی اچھا کرنل صاحب، ہم پچھلے کئی ماہ سے یا پچھلے 2 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں، جس طرح آپ نے ابھی فرمایا کہ ہمارا جو کائنیٹک آپریشن ہے، جو سمجھے کاؤنٹر انسرجنسی ہے یا کاؤنٹر ٹیررزم ہے، وہ تو ہم بڑا اچھے طریقے سے کر رہے ہیں. اور ہم نے سوات کا بھی آپریشن دیکھا، ہم نے بنو کا بھی آپریشن دیکھا. ہم نے یہ چیزیں بڑے اپنی افواج کو، اپنی جو ہماری سیکورٹی ایجنسیز ہیں وہ بڑے بہترین طریقے سے کرتی ہیں. اس پہ دوسرے نمبر پہ جو نیریٹو آتا ہے، ان نیریٹو پہ بھی ہم ان کو جو ہے نا وہ شکست دے چکے ہیں. پہلے انہوں نے ایک لبادہ اوڑا ہوا تھا اسلام کا، ایک انہوں نے جو ان کی، آپ اگر ان کی شکلیں دیکھیں جس طرح یہ مومن نظر آتے ہیں، اب وہ پوری دنیا کے سامنے ان کا نیریٹو کھل کے سامنے آ گیا. جس طریقے سے امریکہ، اسرائیل اور انڈیا ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان کی فنڈنگ کر رہے ہیں، اور اس فنڈنگ کے ذریعے جس طرح پاکستان کے معصوم لوگوں کو، بچوں کو ذبح کرتے ہیں، مارتے ہیں. تو نیریٹو میں جس طرح ہماری جو فوج کا، ہماری اسٹیبلشمنٹ کا، ہماری حکومت کا جو بیانیہ تھا، جو ان کو نام دیا گیا فتنۃ الخوارج، وہ میرے خیال وہ دوسرے نمبر پہ بھی جو دوسرے نمبر پہ جو نیریٹو آتا ہے وہ بھی ہم جیت چکے ہیں. پہلے نمبر پہ کائنیٹک آپریشن ہے جس میں کاؤنٹر ٹیررزم ہم بڑے عرصے سے ان کے خلاف کام کرتے آ رہے ہیں. دوسرے نمبر پہ جو نیریٹو ہے ان کو فتنۃ الخوارج کہہ کے، جس طرح انہوں نے غیر مسلموں سے، غیر مسلم ممالک سے، جو مسلم ممالک کے دشمن ہیں اسرائیل سے، جس طرح انہوں نے فنڈنگ لی ہے اور لے رہے ہیں، جو نیریٹو ہے وہ ہم جیت چکے ہیں. اب اس میں تیسری ایک چیز آتی ہے کرنل صاحب، جس میں سینچریز کو ختم کرنا ہوتا ہے. اب یہ جو سینچریز ہیں جو اس کے افغانستان کے اندر موجود ہیں، اب جس طرح یہ پچھلے 2 دنوں سے یہ آپریشن شروع ہوا ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں جس طرح یہ سینچریز کے خلاف آپریشن ہوا ہے، وہاں کی جو سیف ہیونز ہیں، جس طرح ہماری افواج نے ان کو پچھلی رات میں اس کو تباہ کیا ہے، کہ آنے والے دنوں میں یہ آپریشن جاری رہے گا ان سینچریز کو ختم کرنے کی، ان سیف ہیونز کو ختم کرنے کی، جس طرح یہ پاکستان کے اوپر اٹیک کرنے کے بعد دوبارہ واپس چلے جاتے ہیں، ان کے خلاف کوئی مستقل جو ہے نا حکمت عملی ہمیں نظر آئے گی کہ یہ جو سینچریز ہیں، سیف ہیونز ہیں، جو پناہ گاہیں ہیں، یہ پاکستان کے اوپر اٹیک کر کے واپس چلے جاتے ہیں، کیا یہ ہمیں مستقبل میں کوئی دیکھنے کو ملے گا؟ جی دیکھیں، جیسے میں کہہ رہا تھا کہ اب ہمیں کرنے کی جو ضرورت ہے، اور جو کل سے کیا وہ میں اسی کی بات کر رہا تھا، پریمپٹیو ڈیٹرنس. یہی پریمپٹیو ڈیٹرنس ہے کہ آپ کے اوپر یہاں پہ اٹیک ہوا، آپ نے اب آپ نے اس کو یہ پریمپٹ کر دیا کہ اگلا اٹیک اس وجہ سے ہوا کہ وہ فلانی جگہ سے سوسائڈ بمر اس جگہ پہ تیار ہو رہے ہیں جو کہ ڈیپ ان سائڈ افغانستان ہے، اور وہ وہاں سے ایک ٹریل کے تھرو یہاں پہ آتے ہیں. تو آپ نے وہاں پہ اٹیک کر دیا. سو یہ پریونٹیو ڈیٹرنس جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں اب پاکستان کی پالیسی ہے. اور یہ جو سینچریز ہیں یہ ان کو اب ڈیفینیٹلی ہٹ کیا جائے گا. لیکن دیکھیے اس کو کچھ ریئلٹی چیک بھی دینے کی ضرورت ہے. جیسے میں نے کہا کہ اب 23,000 مدرسے 4-5 سالوں میں بنے ہیں. وہ مدرسے جو ہیں وہ ہیومن شیلڈ کا کام بھی کر رہے ہیں. وہ مدرسے جو ہیں وہ ان کی جو نیٹ ورکنگ ہے طالبان رجیم کی،
اس کا کام بھی کر رہے ہیں, اور وہ جو ہیں وہ ان میں سے کافی سارے جو ہیں وہ سینکچریز, وہ ٹریننگ سینٹرز بھی ہیں اور وہ سینکچریز بھی ہیں ان کو جو سوسائڈ بمرز ہیں اور جو ٹیررسٹ ہیں ان کو تیار کرنے کی. تو اب آپ کو یہاں پہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو سوسائٹل اپروچ اپنانی پڑے گی. ایک تو جو آج کی پریس کانفرنس میں ایک چیز کلیئر ہوئی, وہ یہ پہلی دفعہ میں سمجھتا ہوں کہ فوگ آف وار ہے جو وہ بالکل کلیئر ہو گئی. کہ پہلے تو دیکھیے ہم چیز کو ڈائگنوز ہی صحیح نہیں کر پا رہے تھے. ہم افغان رجیم کو کہہ رہے تھے کہ وہ یہ کرے کہ طالبان کو سمجھائے, ہم اس کو کہہ رہے تھے کہ وہ اپنی جو ٹیریٹری ہے اس کو پاکستان کے اگینسٹ استعمال ہونے دے. لیکن دیکھیے وہ تو کوئی گورنمنٹ ہی نہیں ہے, وہ تو کوئی اتھارٹی ہی نہیں ہے, وہ تو ایک نان اسٹیٹ ایکٹر ہے, وہ تو ایک آرمڈ گروپ ہے. تو ایک آرمڈ گروپ دوسرے آرمڈ گروپ کو کیسے منع کر سکتا ہے کہ آپ یہ کام نہ کرو, کیونکہ وہ جو اس کی جو آرکیٹیکچر ہے جس کی بیس پہ وہ وہاں پہ رول کر رہا ہے, اس کے نیچے ٹیئرز میں 3 فینومیناز ہیں. پہلا فینومینا ہے وار لارڈز کا, دوسرا فینومینا ہے آرمڈ گروپ کا, اور تیسرا ہے نان اسٹیٹ ایکٹرز کا. اور طالبان رجیم خود ایک نان اسٹیٹ ایکٹر ہے. جی تو ایکچولی ان کو کہنا, پوری دنیا کو ان کو کہنا, کیونکہ وہ تو ریسپانسبل ہی نہیں ہے, دے ڈونٹ ورک لائک اے اسٹیٹ, دے آر ناٹ ریسپانسبل لائک اے اسٹیٹ, سو دے آر ناٹ آنسربل ٹو اینی ون. اور اس کی بجائے وہ جتنے پرکس ہیں, پرکس آف اے وال فلاور, وہ سارے کے سارے انجوائے کر رہے ہیں, کیونکہ ٹیریٹری ان کے کنٹرول میں ہے, پیسہ ڈائریکٹ آ رہا ہے, پوری دنیا میں گھومنے وہ جاتے ہیں شلوار قمیض اور ویسٹ کوٹ پہن کے جہاز میں, سارے معاملات جو ہے پارلیز اور نیگوسیشنز میں وہ بیٹھے ہوتے ہیں دنیا کے لیڈرز کے ساتھ, اور پلس ایون افغانستان میں بھی سارے ریسورسز ان کے پاس ہیں. سو یہ, اور ریسپانسبل وہ کسی چیز کے نہیں ہے, کوئی انسٹیٹیوشن وہاں پہ ایگزسٹ نہیں کرتا. تو جی اسی لیے دیکھیے آج انہوں نے کہا کہ یہ بہت ضروری ہے کہ افغانستان کے اندر ایک اسٹیٹ ہوڈ جو ہے سب سے پہلے وہ کریٹ کرنی پڑے گی, اسٹیٹ کو ریوائیو کرنا پڑے گا. اسٹیٹ آئے, انسٹیٹیوشنز آئے, اور پھر پولیٹیکل پروسیس وہ لے کے آئے. اب آپ اگر پولیٹیکل پروسیس لے کے آئیں گے تو اب تو وہاں پہ بہت بڑا ایک ویکیوم کریٹ ہو گیا ہے. دیکھیے جو ملک اور میشرز ہیں, وہ پہلی جو افغان وار تھی 1.0 اس وقت وہ ختم ہو گئے. پھر جو پشتون والی ہے, جو ایک ٹریڈیشنل ایک ڈاکومنٹ ہے جو کہ پورے سارے پشتون کو اس ریجن کے رول کرتی ہے, اور جو ایک ڈاکومنٹ آف ایمانسپیشن ہے جس کے تحت ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہے جس میں قبائل, لوگ, فیملیز اور ٹاؤنز آپس میں کیسے رہنا ہے, آپ نے کیسے معاملات کو طے کرنا ہے, جھگڑوں کا کیسے آپ نے سولوشن کرنا ہے, وہ سارا کچھ پشتون والی میں لکھا ہوا ہے. اور ایون کلچرل یہ کہ آپ نے کیسے کس کو کتنی کب رسپیکٹ دینی ہے, کیسے آپ نے جو معاملات ہیں دنیا کے وہ حل کرنے ہیں, وہ سب کچھ اس کے اندر ہے. وہ بھی بہت انفیکٹو ہوگی. پھر جو لوئی جرگا ہوتا تھا افغانستان میں, جو کہ جب کوئی ایسی چیزیں ہوتی تھی جس میں کنسنسس نہیں ہو رہا ہوتا تھا تو لوئی جرگا بلا لیا جاتا تھا, اس میں پھر پورا افغانستان جو ہے وہ اکٹھا ہو کے اس کا فیصلہ کرتا تھا, اور وہ سب پابند ہوتے تھے اس کو فالو کرنے کا. تو وہ سسٹم بھی انفیکٹو ہو گیا. تو پہلی جس جگہ پہ کوئی اسٹیٹ کی سیمبلنس نہیں ہے, کوئی ادارے نہیں ہیں, کوئی لیئرز آف گورننس نہیں ہے, وہاں سے جو پہلے تھوڑا بہت ایگزسٹ کرتی تھی وہ بھی آپ نے ختم کر دی, اور اس کی جگہ آپ نے ایک جو وار لارڈز ہیں اور جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں ان کو لا کے بٹھا دیا. تو اب یہ بہت مشکل کام ہے لیکن ناممکن نہیں ہے, اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ کو اب اسٹیٹ کرافٹ کریٹ کرنا پڑے گا, اور وہ خالی پاکستان نہیں کرے گا. جی دیکھیں پاکستان نے تو اپنی جنگ لڑ رہا ہے جو پاکستان نے خود لڑنی ہے, پاکستان لڑتا رہے گا. لیکن یہ جو انٹرونشن ہے یہ دنیا کو کرنی پڑے گی, کیونکہ اگر یہ انٹرونشن نہ کی تو یہ جو مینس ہے یہ پوری دنیا میں پھیل جائے گا. بالکل یہ پھیل جائے گا. اس کو کنٹرول. جی بہت شکریہ. کرنل ریٹائرڈ عابد لطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین یہاں پہ وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں.